بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ ہم کل جو بات پڑھ رہے تھے بچوں، میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ آج کل جو یہ آیت جو 62 نمبر آیت ہے، اس کو جو باطل فرقوں والے ہیں، باطل لوگ ہیں، یا جو آج کل کے جو جدید اسکالر ٹائپ لوگ ہیں، وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور وہ اس آیت سے کہتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ آیت سمپلی کیا کہہ رہی ہے کہ جو مومن ہو، 62 نمبر آیت، جو مومن ہے یا یہودی ہے، نصرانی تھا یا صابی تھا، یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے جو ہیں، صابیوں کے اوپر بھی ایک تفصیل ہے کہ صابی کون ہوتے تھے، تو جو بھی اور جو ہے نا، جو بھی ایمان اللہ پر لے آئے، آخرت پر ایمان لے اور نیک عمل کرے تو اس کو اجر ملے گا۔ آیت کا ترجمہ سیدھا سمپل صحیح بنتا ہے، تو اس کو وہ پیش کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، بس جو بھی نیک عمل کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، تو اس وجہ سے اس کو وہ کرتے ہیں۔ ہم اس کا وہ جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ بات نہیں ہے، جو آیت جس سے آپ اشکال کر کے وہ کر رہے ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الاخر، دیکھو اللہ پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کر رہا ہو بندہ، تب تو ایمان ہوگا۔ اگر ایمان کے اندر پورے طور پہ ایمان نہ لے کر آئے تو وہ پورے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ مثال آپ کو میں دیتا ہوں، جیسے یہ آپ کو پتہ ہے سکھ جو ہیں، سکھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، سکھ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور وہ ایک ہی مانتے ہیں، وہ بھی کہ وہ ایک ہے، لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی تمام جو باتیں تھیں اس میں کیا مانا جائے؟ وہ اللہ کو مانا جائے۔ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، تو اب ایک بندہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نفی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ کیا وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا؟ نہیں، وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کیا کیا ہے؟ انکار کر دیا، یا اس نے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرے گا تو وہ ایمان لانے والا ہوگا ہی نہیں۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو من آمنا باللہ کے اندر اس نے اس کی تقاضا پورا ہی نہیں کیا؟ جب تقاضا ہی پورا نہیں کیا تو وہ ایمان لانے والا، اس کا مطلب اس کا ایمان ہی درست نہیں ہے۔ جب ایمان درست نہیں ہے تو یہ بات نہیں رہے گی، ٹھیک ہو گیا؟ ایک تو یہ تفسیر۔ دوسری اس کا یہ معنی کیا جا سکتا ہے کہ جناب دیکھو پہلے وہ کوئی بھی تھا، چاہے وہ یہودی تھا، نصرانی تھا، صابی تھا، جو بھی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی ایمان، جو اللہ پر، اللہ کے رسول کے اوپر، قیامت کے اوپر جو ایمان لے آئے گا، چاہے وہ کسی بھی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی بھی قبیلے کے ساتھ ہو، کسی بھی رنگ نسل کسی بھی اس سے ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کو اللہ کے ہاں کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، اس کو اپنے رب کے ہاں اس کو اجر ملے گا۔ اور یہ جو آیت کا پس منظر جس نے کل بھی بات کی تھی، حضرت نے بھی لکھا ہے کہ جناب یہودیوں کا، کیونکہ کیا تھا، یہودی کہتے تھے کہ جناب صرف بخشش کس کے لیے ہے؟ صرف یہودیوں کے لیے ہے، جو یہودی ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہوگا؟ وہ بس جائے گا اس میں سے۔ اور کل بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہودیوں کی اتنے کٹر لوگ ہیں، اتنے کٹر لوگ ہیں، غیر یہودی یہودی نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی کافر ہو نا، کوئی بہت بڑا، اور وہ کیا کرنا ہے، وہ کیا مذہب چینج کر کے یہودیت کا مذہب اختیار کرنا چاہے، تو یہودی اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہودی کیا ہوتا ہے؟ بندہ بائی برتھ ہوتا ہے، یہودی بائی برتھ ہوا کرتے ہیں، یہودی کنورٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے تو ان کے بچے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بچے بڑے پیدا کرتے ہیں، یہ بچے پیدا کرتے ہیں زیادہ، تعداد تھوڑی سی ہے ان کی دنیا کے اندر، لیکن ان کے لیے کیا ہے؟ ان کی مجبوری یہی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بچے پیدا کر کے اپنے آپ کو بچائیں گے یہ جو۔ اور اس میں سے ہمارے پاس جو ہے نا ایک مشرقی یہودی ہوتے ہیں، اشکنازی ان کو جو ہے، ایک مغربی اسفیڈائم جو ہے، اور ایک جو ہے نا وہ افریقی یہودی ہوتے ہیں، جو میں نے کہا تھا ایریٹریا کے اندر جو ہے۔ ان کی آپس میں بھی بڑی کے ہیں، آپس میں بھی جنگیں چلتی ہیں ان کے اندر سے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے، اور یہ آپس میں بھی بڑے ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ہمیں جس طرح کی کہا جاتا ہے نا کہ جی مسلمان آپس میں جی بڑے وہ ہیں جی، مسلمانوں کے آپس میں لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، تو بھائی کفار کی بھی آپس میں اس طرح کے معاملات رہتے ہیں، پروٹیسٹنٹس، کیتھولکس، ٹھیک ہے نا، کیا نہیں ہے ان کے معاملات؟ نہیں ہے؟ آئرلینڈ کے اندر کیا کچھ چلتا نہیں رہا؟ تاریخ تو پڑھے نا، جو ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں نا، جو اسکالر ٹائپ جو بندے، جو ڈرائنگ روم کے سیاستدان ہوتے ہیں نا، ڈرائنگ روم کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بس اس طرح کی باتوں کو لے کر وہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، کہیں گے
میں کیونکہ حلال فوڈس کے ساتھ میرا تعلق رہا تو میں نے لوگوں سے سنا وہ مسلمانوں کے اندر حلال کے کتنے اسٹینڈرڈس ہیں، حلال کے کتنے اسٹینڈرڈس ہیں جی، یہ آپس میں کسی بات میں متفق ہی نہیں ہو سکتے. میں نے کہا جناب ذرا آپ کوشر کے ذرا اسٹینڈرڈ ذرا جا کے اسٹڈی کر لیجیے گا، کوشر کے اوپر، کوشر یہودیوں کا جو حلال جو ہوتا ہے ذرا وہ دیکھیے گا کہ کوشر کے اوپر کتنے یہودیوں کی وہ چل رہی ہے آپس میں جو ہے، وہ کس طرح کوشر کے اوپر جو ان کی وہ چلتی ہیں. تو صرف اتنی سی بات کر دینا کہ جناب مسلمان کیا ہوتے ہیں، صرف مسلمانوں کے اندر ہی یہ چیز ہے نہیں، وہ اور جگہوں کے اوپر بھی ہوتی ہے. اور اس دن میں نے بات کی تھی کہ وہ ترقی ظاہری طور پہ کیوں کر جاتے ہیں، وہ ظاہری ترقی اس لیے کر جاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی کچھ چیزیں لے لیتے ہیں. جب مسلمانوں کی کچھ چیزیں پکڑ لیتے ہیں تو وہ ان طریقوں میں کیا ہے، ترقی ہے، ان طریقوں میں ترقی ہے، تو اس لیے وہ ترقی کریں گے پھر. تو اس وجہ سے یہ جو ہے اس میں سے تو کوشر کو آپ اسٹینڈرڈس جا کے آپ کوشر کے اسٹینڈرڈ ذرا آپ پڑھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ جی کوشر کے اوپر وہ کتنے سالوں سے اس میں سے جو ان کی وہ چلی آ رہی ہیں ویسے اور سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہر کوشر بھی وہ نہیں ہوتا اس میں سے، ان کے اندر کچھ بڑے سخت ہیں، کچھ ایسے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے. یہ اس لیے دیکھو ان الذین آمنوا، اصل حضرت نے بڑا کمال کی وہ کی ہے. یہ جو ہے نا یہ آپ ترجمہ جب آپ دیکھیں نا، حق تو یہ ہے، بڑا کمال کا وہ کی ہے، حق تو یہ ہے. حضرت نے اس کا ترجمہ ایسا لے کر ان الذین آمنوا، کہ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمانوں والذین ہادو یا یہودی والنصارى یا نصرانی والصابئین یا صابی ہوں، من آمن باللہ، من آمنا، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے نا من آمن باللہ والیوم الآخر، تو اللہ اور آخرت کے دن پر جو بھی ایمان لے آئیں گے، یعنی ان میں سے جو بھی اپنا ہوا کرے گا اللہ اور آخرت پر ایمان لے گا، وہ عمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اپنے پروردگار کے ہاں اجر کے مستحق ہوں گے، ولا خوف علیہم، تو نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. حزن کا اور خوف کا بتایا تھا، وہ خوف فیوچر اور حزن ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں سے ان کا کوئی کام وغیرہ اس میں سے نہیں ہوتا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اب وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے کیا لیا تھا، تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا تھا کہ تم تورات پہ کیا کرو گے، میثاق کہ جو تھا، جو وعدہ جو تھا تمہارے اوپر، جو تمہارے سے عہد لیا گیا تھا، وہ کیا تھا کہ جو وہ وقت یاد کرو. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا. ان کو یہ عمل کرتے نہیں تھے تو پہاڑ ایسے آ گئے تھے جیسے کہ ان کے سروں کے اوپر، جیسے اس طرح تھا. ایمان لے کر آؤ گے کہ نہیں لے کر آؤ گے، اگر نہیں لے کر آتے ہو تو یہ کیا ہوگا، تمہارے سروں کے اوپر گر جائے گا. تو انہوں نے اس وقت کیا کیا تھا، جو ہے نا انہوں نے بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ جناب علی، انہوں نے اس میں سے وہ کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو اسی میں سے جو ہے پھر اس جو تھے نا وہ ساری کی ساری، تو اب کیا ہوا، ہم نے تمہارے اوپر جب کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ خذوا ما آتیناکم، تو پکڑ لو، خذوا، خذا خذو، تم پکڑ لو، ما آتیناکم، جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے، بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور اس مذکرو، اور یاد کرو، ٹھیک ہے نا، یاد رکھو، وذکرو، یاد کرو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. اچھا اب اس کی بھی حضرت نے جو تشریحات میں جو لکھا ہے نا کہ جناب علی تورات کے اندر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، یہودیوں کے اوپر جو احکام تھے نا، وہ پہلے بھی آپ کو شرح نے بتایا بھی تھا کہ یہودیوں کے اوپر ذرا حکم جو تھے نا وہ بڑے سخت آیا کرتے تھے. یہودیوں کے اوپر، ان کے اوپر سختی تھی اس میں سے، کیونکہ یہ حرکتیں ان کی ایسی تھی تو اللہ نے حکم بھی کیا دیے ہوئے تھے ان کو، بڑے سخت دیے ہوئے تھے. ناپاکی لگتی تھی، ناپاکی لگتی تھی، اب ناپاکی دھونی نہیں ہوگی، بلکہ کیا کرنا پڑے گا، اس کپڑے پہ اگر لگی ہوئی ہے تو اس کپڑے کو کاٹنا پڑے گا. اور بعض تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب اگر جلد پہ لگ گئی ہے تو اس جلد کو کیا کرنا پڑے گا، جلد کو کاٹنا پڑتا تھا. لیکن یہ ہے کہ کپڑے کے اوپر اگر ناپاکی لگ گئی تو کپڑا کاٹنا پڑے گا، ایسے نہیں ہو سکتا تھا. تو ان کو احکام بڑے سخت دیے گئے، ان کو یہ بہانے بناتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ جناب تورات پہ ہم عمل کیسے خود کریں، اللہ تم لے کر آئے ہو نا، ہمیں تو اللہ نے نہیں کہا، اللہ ہم سے خود کہے نا تو تب ہم کریں گے. ٹھیک ہے، تو 70 آدمی حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے چنے تھے، کوئی دور پر گئے تھے، وہاں پہ جب گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم خود اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کلامی جو ہے اللہ تعالیٰ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر جو ہے نا اس میں سے اچھا اب جب یہ واپس آئے نا تو واپس آ کے کیا کہتے ہیں، اچھا اب یہ دیکھیں وہاں پہ بے ہوش بھی ہوئے ہیں، حرکتیں ان کی دیکھیں، بے ہوش بھی ہو گئے اور سارا کچھ ہو گیا، واپس آئے تو اپنی قوم کو آ کے انہوں نے کہا کیا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب یہ تھا کہ تم تورات پہ عمل کرو، تو کہتے ہیں قوم جتنا تم سے عمل ہو سکتا ہے نا، جتنا تم سے عمل ہو سکتا ہے تم تورات پہ عمل کر لو، ٹھیک ہے نا، تو جتنا بھی نہیں ہوگا ہم تمہیں معاف کر دیں گے. تو اب یہ انہوں نے ایک اور نیا تماشا انہوں نے بنا لیا، ٹھیک ہے نا. اب یہ جب اس طرح کی بات انہوں نے کی نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کوئی دور کو نا ان کے سروں کے اوپر وہ بلند کر دیا، جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے ابھی سروں پہ کیا ہو جائے گا، گر جائے گا، ٹھیک ہے نا، سروں پہ بلند کر دیا، جیسے اٹھا کے نا اوپر وہ آ جاتا ہے. یا تو کیا کرو گے، تو رات کے تمام احکام کو تسلیم کرو گے، ٹھیک ہے نا، ورنہ کیا کر دیں گے، یہ پہاڑ تمہارے کو گرا دیا جائے گا. تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ نہیں جناب ہم کیا کریں گے. تو اسی میں سے ٹھیک ہے نا، تو اب اس کے اب دو وہ احتمال آ سکتے ہیں، یا تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کیا تھا، یہ حافظ ابن جریر کہتے ہیں کہ پہاڑ اٹھا کے بالکل جیسے اوپر سروں پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یا ان کو لگا ایسا مثال کے طور پر کوئی زلزلہ آنے لگا کہ لگا کہ یہ پہاڑ ان کے سروں کے اوپر گر جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے جو تھا نا نتقنا الجبل، نتقنا کے معنی آئے گی بھی قرآن کے اندر بھی، یہ بات آگے بھی آئے گی کہ جی سورہ اعراف کے اندر جو ہے نا کہ ہم نتقنا کے معنی زور زور سے ہلانے کے، زلزلے کے معنی میں، اس معنی میں وہ کیا، ان کو ڈرا دھمکا کے کیا گیا تھا. لیکن ان لوگوں نے کیا نہیں کیا، یہ نہیں مانے. اب ان کی ساری قصے سارے ذکر ہو رہے ہیں اسی آیتوں کے اندر سے دیکھو. تو اب یہ کہا گیا تھا ثم تولیتم من بعد ذلک، پہلے وعدہ کیا جب وہ آیا، پھر تم ثم تولیتم، پھر تم نے کیا کر لیا، تولا، یہ تولا جو ہے نا، تولا تولیا تولو، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا ان لوگوں نے کیا، تم ثم تولیتم، پھر تم لوگوں نے جو تھا تم اس سے پھر گئے، من بعد ذالک سے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم کس میں سے ہو جاتے، خسار نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تحقیق، لقد کے معنی قد آ گیا نا تو اس کے معنی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تحقیق کے معنی میں ہوتے ہیں، یا تم اچھی طرح جانتے ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، تحقیق، علمتم تم جانتے ہو، علمتم الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تم جانتے ہو. اب یہ حضور کے زمانے کے یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے کیا کیا تھا، سرکشی اختیار کی تھی، حد سے آگے بڑھ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، حد سے آگے بڑھنا، اعتدوا، اعتدوا منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے معاملے میں. اب وہ بھی کیا تھا ہفتے کے بارے میں وہ بھی دیکھتے ہیں. فقلنا لہم، تو ہم نے ان سے کہہ دیا، کونوا قردۃ خاسئین، کونوا قردۃ خاسئین، تو تم ہو جاؤ بندر، قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، ٹھیک ہے نا. ہفتے کے دن جو ہے، اب آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا، استاد جی نے پچھلے سال میں ہمیں پڑھایا بھی تھا، ہفتے کے دن ان کی ایک اور اب یہ آ رہی ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے، اچھا یہ بنی اسرائیل کے اور نبی جو ہے نا اس زمانے کے، اس میں سے جو ہے نا ان کو کیا کیا گیا تھا، ان کو منع کیا گیا. یہ بنی اسرائیل کی مختلف اس زمانے چل رہے ہیں، مختلف ایک اس میں سے یہ پوری کی پوری قصے جو ہے نا چلتے ہوئے جو ہے. تو ہوا یہ تھا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ ایسا تھا کہ جب جو تھا ان کے دن کیا تھا، ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن تھا. ان کو منع یہ کیا گیا تھا کہ جناب آپ نے ہفتے کے دن کیا نہیں کرنا، صرف اور صرف آپ نے اپنی مذہبی تہوار اختیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے اس میں سے، اور حضرت کا غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، غالباً کی وہ ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ کی اس میں سے، یا کوئی اور پیغمبر جو بھی وہ تھے. یہ سمندروں کے کنارے رہا کرتے تھے، یہ سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ کیا کرتے تھے کہ وہ وہاں پہ جو تھی مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ پورا ہفتہ مچھلیاں آتی نہیں تھیں، پورے مطلب پورے جو ویک کے اندر مچھلیاں نہیں آ رہی ہیں، اور عین ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن جو ہوتا تھا نا، سبت، یوم سبت، اس دن مچھلیاں دبا کے آتی تھیں. اور یہ جو تھے نا ان کو کہا گیا تھا تم نے مچھلیاں نہیں، تو یہ بڑے للچاتے تھے، ان کا دل کہتے پورا ہفتہ تھا
मछली पकड़ नहीं सकते, मतलब पूरा हफ्ता मछली पकड़ सकते हैं, उन दिनों में मछली आती नहीं है। जिस दिन हम मछली पकड़ नहीं सकते उस दिन मछली खूब आती है। इन्होंने काम ये किया, इन्होंने कहा यार ऐसा करो कि जो है ना वो बना लो, आगे छोटी छोटी नालियां बना लो। पानी जब मछली आएगी ना तो उन नालियों के अंदर, वो नालियों के अंदर भी पानी जो है ना वो आ जाया करेगी मछली खूब, हफ्ते के दिन जो है आगे पानी समंदर से आगे की तरफ जो है। तो हम क्या करेंगे कि हम जब वापस पानी वापस भी जाना होता है तो हम पीछे कुछ ना कुछ वो मट्टी के बंद बना देंगे, मट्टी के बंद बना देंगे तो मछली वहां पे मौजूद रहेगी। हफ्ते के दिन हम नहीं पकड़ा करेंगे, हम इतवार के दिन पकड़ लिया करेंगे जो है। तो अब धोखा दे रहे हैं ना अल्लाह ताला को, जो है ना वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमने तो हफ्ते के दिन तो शिकार किया ही नहीं है, हमने तो इतवार के दिन शिकार किया है, तो हमें क्यों वो जो है उसमें से। तो इसलिए हमारे तो बाद लोगों ने उनको मना किया, उन्होंने कहा ऐसा ना करो। वो कहने लगे नहीं जी हम थोड़े कोई वो करते हैं उसमें से, या ये करते थे, या ये होता था कि जाल डाल देते थे, जाल डाल दिया। अब हफ्ते के दिन मछली पकड़ी गई, निकालते ही नहीं थे उस मछली को, इतवार के दिन आए और जाल क्या कर दिया निकाल के, तो शिकार तो जी हमने क्या किया है, हमने तो इतवार के दिन शिकार किया है, हमने तो हफ्ते के दिन शिकार किया ही नहीं है। ठीक है ना। तो उसमें से क्या हो गया, तो ये उसमें से हीले बहाने करते थे, मना किया इन्होंने इस तरीके से वो करने। तो अब ये अल्लाह ताला तो उसका जिक्र कर रहे हैं, वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना तदौ मिनकुम फिस्सब्त, तुम जानते हो उन लोगों को जिन्होंने ज्यादती इख्तियार की थी हफ्ते के दिन में, फ़कुलना लहुम, हमने कह दिया उनसे, कूनू, हो जाओ, किरदतन खासिइन, धुतकारे हुए बंदर, फजअलनाहा नकालन, फजअलनाहा बस, फजअलनाहा बस हमने बना दिया, ठीक है ना, फजालना इस वाक़े को, या इस वाक़े को कर दिया, नकालन, नकालन क्या, इबरत, ठीक है ना, ठीक है ना, इबरत हमने क्या कर दिया, लिमा बैना यदैहा, नकालन लिमा बैना यदैहा, उस जमाने के लोगों के लिए या उनके सामने जो लोग थे उनके लिए, वमा खल्फहा, और जो बाद वाले थे उनके लिए क्या बना दिया गया, इसको एक इबरत बना दिया हमने, व मौइज़तन लिलमुत्तकीन, व मौइज़तन लिलमुत्तकीन, और नसीहत मुत्तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए हमने इसको इसको हमने नसीहत बना दिया। ये बात उनकी भी हो गई। अब आगे और बनी इसराइल की, वइस क़ाला मूसा लिक़ौमिही, अच्छा अब दोबारा ये जो है ना ये भी वो बात चल रही है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दोबारा वो आ रहा है, वइस क़ाला मूसा लिक़ौमिही, और वो वक्त याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था क्या, इन्नल्लाह यामुरुकुम, बेशक कि अल्लाह तुम्हें हुक्म करते हैं, अन तज़बहू बकरतन, कि तुम ज़िबा करो एक गाय को, अन तज़बहू बकरतन, ठीक है ना, तुम एक गाय को ज़िबा करो। क़ालू, तो वो कहने लगे, अतत्तखिज़ुना, अतत्तखिज़ु ना, ये आगे अतत्तखिज़ु ना हुज़ुआ, कि क्या आप हमारा मजाक बनाते हैं, हुज़ुवन जो है ना, हुज़ुवन, अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, क्या आप हमारा मजाक बनाते हैं कि गाय को ज़िबा करो। अभी बात करेंगे कि जी ये क्या हुआ क्या था। कौला, तो कौला औज़ु बिल्लाहि, कि मैं तो कहा कि मैं इस बात से अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं नादानों में शामिल हो जाऊँ, मैं नादानों में शामिल हो जाऊँ, मैं झूठ बोलने वालों में शामिल हो जाऊँ, नादानों में बोल शामिल हो जाऊँ। ठीक है ना। असल में हुआ क्या था, हुआ ये था कि जनाब एक जो था ना, एक आदमी कत्ल हो गया था, तो कातिल का पता नहीं चल रहा था, ठीक है ना, कातिल का पता नहीं चल रहा था कि कातिल कौन है। तो उसके बारे में वो किया गया कि जनाब एक गाय को ज़िबा करो और उसका एक टुकड़ा जो है वो उस मकतूल के ऊपर जो है ना मारो, तो वो मकतूल खुद बता देगा कि जनाब के कातिल कौन है। तो इन्होंने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी वो की, ठीक है ना, ठीक है ना, तो इनको कहा कि जनाब आप जो है ना ये क्या कैसे वो करेंगे, तो हज़रत मूसा ने कहा उस गाय को ज़िबा करो। उन्होंने कहा कातिल को पता मालूम करने के लिए गाय को ज़िबा करने के साथ ताल्लुक क्या है, गाय और उसमें से, तो ये कह रहे हैं कि आप हमारा मजाक बनाते हैं। हालांकि इनको पता था कि जनाब क्या है, ये अल्लाह का हुक्म से कह रहे हैं, ये अब हमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए। तो इनके लिए हुक्म क्या था कि कोई भी गाय ज़िबा करके उसको क्या करो, टुकड़ा मारो, तो वो बता देगा कि कातिल कौन है।
وہ اب آگے ایک حدیثوں کے اندر آتا ہے قتل کس نے کیا تھا، بھتیجے نے چاچے کو قتل کر دیا تھا یا کیا صورت حال تھی، وہ اس میں سے وہ آگے وہ تفاسیر کے اندر بھی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہم صرف قاتل اور مقتول کی بات کر رہے ہیں اس میں سے جو ہے نا. انہوں نے کہا تو انہوں نے جب وہ کہا کہ نہیں بس تمہیں ذبح کیا. اچھا اب انہوں نے کیا کیا، جو کہتے ہیں نا جان بوجھ کے سوال و جواب، جان بوجھ کے سوال. قالو، تو اب وہ کہنے لگے عدو لنا، قالو ادعو لنا، تو کہنے لگے عدو کہ آپ کیا کریں، عدو لنا دعا کرو تم ہمارے لیے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ جی اب تم اللہ تعالیٰ سے کیا کرو، درخواست کرو اپنے رب سے، رب کا اپنے رب سے، یبین لنا، یبین لنا. دیکھو امر کے بعد جواب امر جب آتا ہے تو وہ مجزوم آتا ہے. اچھا مجزوم کا کیا مطلب ہے، جزم آئی ہوئی ہے. یبین نہیں آیا، کیا ہے یبین، یبین، ٹھیک ہے. تو قالوا ادعو لنا ربک، کہ آپ تو یہ اگر فا آ جاتا فیبین آ جاتا، فا اگر آ جائے تو پتہ نا فا جو 6 چیزوں کے جواب میں آتی ہے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، پڑھا تھا نا. تو جو ہے نا اگر فا نہیں آ رہی ہے تو جو ہے ان 6 چیزوں کے بعد جو اس میں سے آ جائے گا تو یہ کیا آ جائے گا، وہ یہ جزم آئے گی یہاں پہ. تو قالوا ادعو لنا، کہ آپ اپنے رب سے درخواست کرو، یبین لنا، کہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ گائے کیسی ہو، یعنی صاف صاف ہمیں بتا دیں، بیان کر دیں جو ہے نا. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، کہ بے شک کہ انہو، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جو ہے نا اصل میں مسلمان لائے تو ہوئے تھے، لیکن یہ تھا نا کہ جو ہے نا بات یہی ایسے کرتا ہے کہ تمہارا پروردگار، تمہارا پروردگار جو ہے نا، اس میں سے جو تھے نا یہ بھی ایک ان کی ایک وہ تھی نا اس طرح کی باتیں جو ہے. تو قال انه یقول، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور یہ سارے ظاہری بات ہے وہ ایمان لانے والے بھی تھے، ایمان لانے کے باوجود کیا تھی ان کی حرکتیں اس قسم کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قال انہ یقول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہا بقرۃ، انہا ایسی گائے ہے، صفراء، صفراء کیا ہے، پیلاہٹ ہوتی ہے نا جس کے اندر سے، ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا، نہیں اچھا یہ ہے کہ قال انہ یقول، اچھا نہیں اچھا یہ اوپر رہ گیا، قال انہ یقول، انہ یقول، انہا بقرۃ، کہ وہ ایسی گائے ہے، لا فارض ولا بکر، لا فارض ولا بکر، نہ تو بہت بوڑھی ہے اور نہ ہی کیا ہے بالکل چھوٹی جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، بالکل بچی بھی نہیں ہے. لا فارض ولا بکر، نہ تو بہت ہی کیا ہے چھوٹ وہ ہے، نہ بوڑھی ہے اور نہ ہی کیا ہے کہ جی بالکل بچی ہے. اوانم بین ذالک، اوانم بین ذالک، کہ جناب علی وہ درمیان درمیان میں ہے، ان کے دونوں کے بیچ بیچ میں ہے. اوانم بین ذالک، ففعلوا ففعلوا ما تؤمرون، بس تم کر لو ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے. ما تؤمرون، تؤمرون ہے اس کو تؤمرون، اب پتہ نہیں ہو سکتا کسی قرات میں تؤمرون بھی پڑھا گیا ہو کہ حمزہ ساکن ہے، ما قبل کیا آ گیا، مضمہ آ گیا، تو حمزہ کو کیا کر دیا، ما قبل کی حرکت کے موافق اس کو واو حرکت سے بدل گیا، تو واو جو ہے، تو ہو سکتا ہے کسی قرات کے اندر جو ہے یہ 10 قراتیں جو ہوتی ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ کیا پڑھا گیا ہو، تو مرون بھی پڑھا گیا ہو. اب وہ کہیں گے استاد جی ہو کیوں سکتا ہے، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہوگا. یاد رکھو یہ کیا ہوتی ہیں، یہ توقیفی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں وہ لگا سکتے کہ ہر جگہ پہ قانون لگا کے آپ کہیں استاد جی اس کو یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ففعلوا ما تؤمرون بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو قرآن کے اندر آپ ایسا نہیں وہ بول سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ قرات کے اندر اگر کسی نے ایسا وہ کیا ہوگا، پڑھا ہوگا تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں پڑھا ہوگا تو ہم نہیں پڑھ سکتے اس میں سے. قالوا، تو اب کیا کہا، قالوا تو اب کہنے لگے ادعو لنا ربک، کہ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے، یبین لنا ما لونھا، کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال انہ یقول، کہ اللہ تعالیٰ، اچھا قال کے بعد ہمیشہ ان آتا ہے. اچھا قال کے بعد کیا آتا ہے، انا نہیں آتا، قال کے بعد کیا آتا ہے، ان آتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا. اچھا قال انہ یقول، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، انہا بقرۃ صفراء، کہ جناب علی وہ کیا ہے کہ جو ہے نا وہ تیز زرد رنگ کی گائے، ٹھیک ہے نا. انہا بقرۃ صفراء، تیز زرد رنگ کی گائے ہوگی. فاقع لونھا، فاقع انہا صفراء کے کیا ہے، یعنی
پیلی ہے، اور فاقیون لونھا، فاقیون لونھا کے مطلب کیا کہ وہ تیز زرد رنگ ہوگا اس میں سے، تو اس میں سے آ جاتا ہے کہ فاقیون لونھا، اس کا رنگ جو ہوگا نا وہ اس میں سے یہ جو ہے وہ تیز رنگ کا ہوگا. تو صفرا صرف پلاہٹ، اور فاقیون لونھا اس کا وہ جو پلاہٹ جو ہے نا وہ تیز ہوگی. تسر الناظرین، تسر سر یسر کے معنی ہوتا ہے خوش کر دینا، الناظرین کہ جی دیکھنے والوں کو، تسر الناظرین تو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے. قالو تو کہنے لگے ادعو لنا ربک کہ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے، یبین لنا ما ہیا وہ گائے ہو کیسی جو ہے اس میں سے. اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گائے کیسی ہو بھائی. اچھا جی، ان البقرہ تشابہ علینا کہ بے شک کہ ہم تو گایوں کے درمیان میں بہت مشابہت پائے جاتے ہیں کہ جی بہت سی گایوں کے اندر ہمیں پتہ نہیں، ہم تو شبے میں پڑ گئے ہیں، بہت سی مشابہت آ گئی، تشابہ علینا ہم تو شبے میں ڈال دیے اس نے سے. وَإِنَّا إِن شاء اللہ، ٹھیک ہے نا، وَإِنَّا اور بے شک کہ ہم ان شاء اللہ کہ اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ تو ہم کیا ہوں گے ہدایت پانے والوں میں، تو ہم کا پتہ ہدایت پا لیں گے، یعنی مہتدون سے. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر یہ انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے نا تو یہ قیامت تک بھی اگر یہ کرتے رہتے تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتے رہتے کہ یہ گائے ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ سارے کے سارے صرف جان بوجھ کے سوال جو تھے، اب جو ہے نا انشاءاللہ کا لفظ بولا تو اس کی برکت سے جو ہے نا کچھ ہو گیا. تو قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ کہ وہ ایسی گائے ہے لا ذلول، لا ذلول تصیر الارض ولا تسقی الحرث، ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا لا ذلول، ٹھیک ہے نا، تصیر الارض ولا تسقی الحرث کہ جناب نہ تو وہ کیا ہوتی ہے گہنے کے کام آتی ہے. گہنا آپ لوگ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، گہنا کیا ہوتا ہے؟ بیٹی زیور میں بھی لکھا ہوا ہے گہنا جو ہے. پہلے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل تو تھریشر آ گئے نا، تھریشر آ گئے ہیں. تھریشر کیا ہوتا ہے؟ تھریشر گندم کو اس کے دانے میں سے نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے. تھریشر جو ہوتا ہے اس کے دانے کو اس کو خوشا سے علیحدہ کر کے اس میں سے ہوتا ہے. ابھی بھی آج کل بھی بعض گاؤں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیل ہوتے ہیں نا، بیل گندم کاٹ لیتے ہیں، وہ نیچے وہ کرتے ہیں اور بیلوں کو اوپر چلاتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. بیل اس کے اوپر چلتے ہیں، بیل چلتے ہیں اس کے اوپر. جب بیل چلتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے نا وہ گندم کا دانا جب آتا ہے نا تو وہ اس میں خوشے میں سے اس کے باہر نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ اس میں سے، لیکن وہ تو اس میں سے آئے گا. ہاں یہ جو ہے یہ تو لا ضرور تصیر الارض، یہ اس کو گہنا نہیں کریں گے، یہ اس کو کیا کہیں گے، یہ تو وہ آ رہی ہے جناب، یہ تو ہل چلانے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا. گہنا نہ کرو اس کو، ہل چلانے کے معنی میں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہل چلانے کے اس میں سے کر لو، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں لا ذلول تصیر الارض کہ جناب وہ ایسی گائے نہ ہو جو جو ہے تصیر الارض یعنی زمین میں ہل نہ چلاتی ہو، ولا تسقل ہر اچھا جی، اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو. کھیتی کو پانی دینے کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جیسے آج کل ٹیوب ویل ہوتے ہیں تو پہلے کیا کرتے تھے، راہٹ کہتے تھے اس کو، راہٹ. راہٹ میں کیا ہوتا تھا، بیل کی آنکھوں کے اوپر وہ پٹی سی وہ کر دیتے ہیں اور گھنٹی اس کو کر دیتے ہیں، گلے میں باندھ دیتے ہیں. تو بیل چلتا رہتا ہے، چلتا ہے، جب تھک جاتا ہے پھر اس کو وہ مارتے ہیں تھوڑا سا تو وہ چلنے لگ پڑتا ہے، اور گھنٹی وہ ہلاتا رہتا ہے، گھنٹی ہلاتا رہتا ہے تو اس سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ میں چل رہا ہوں چل رہا ہوں چل رہا ہوں. تو ایسی ہو کہ نہ تو زمین کیا ہو، نہ تو زمین میں ہل چلانے کے کام آتی ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہل چلانا تصیر الارض یہ اس میں سے آ گیا، لا ذلول تصیر الارض، ٹھیک ہے نا. کہ جی نہ تو وہ زمین کے اندر ہل چلانے کے کام آئے گی اور نہ ہی پانی دینے کے لیے آئے گی. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا کہ پوری طرح صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ وغیرہ نہ ہو، صحیح سالم، مسلمۃ لا شیۃ فیہا یہ جو ہے نا کہ اس میں سے کوئی اس کو داغ دھبا نہ ہو. یہ ایک یہ وظیفہ بھی ہے، کہتے ہیں جن کے اس میں سے ہے نا جن کے منہ کے اوپر جو ہے نا داغ دھبے بہت زیادہ ہوں تو وہ کیا کریں ہیں، جب وہ کوئی کریم وغیرہ لگائیں تو وہ اس یہ آیت پڑھ کے، یہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا اس پہ دم کر کے نا جو اس میں سے جو کریم وغیرہ ہوتی ہے چہرے پہ لگانے کے لیے تو وہ لگائیں تو انشاءاللہ کیا ہوگا، داغ دھبے بھی دور ہو جائیں گے اس سے. اس سے جو داغ دھبے ہوتے ہیں یا پمپلس وغیرہ یا اس طرح کی اور دانے نکل آتے ہیں منہ کے اوپر، یہ بعض لوگوں کا تجربہ ہے اس بارے میں. مسلمۃ لا شیۃ فیہا کہ صحیح سالم ہو، اس میں کوئی لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ وغیرہ نہ ہو. قالو
قالوا الآن جئت بالحق، قالوا، تو اب وہ کیا کہنے لگے جناب علی، قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا ہاں 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 ہاں، اب ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آ گئے ہو، یعنی جئت بالحق، جئت بالحق کے معنی کیا ہے کہ جناب اب کیا لائے ہو آپ، بالکل جو ہے نا آپ نے جو ہے نا یہ اب حق لے آئے ہو، فذبحوها، تو پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادو یفعلون، وما کادو یفعلون، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ کیا کر پائیں گے، یہ جو وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے وہ جس سے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، وما کادو یفعلون، اور وہ ایسا کرنے سے، ٹھیک ہے نا، ان کو لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر پائیں گے، کادو یفعلون کہ ان قریب کر پائیں گے، کادا کہا تھا نا ہے جو افعال مقاربہ میں سے ناقص ان کو جان، چار ہیں وہ اوشک کادا کرب دیگر ساتھ، تو یہ کادو افعال مقاربہ میں سے، ٹھیک ہے، کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کیا کر پائیں گے، اس کو کر پائیں گے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے ان کے لیے یہ جو تھا اس میں سے، لیکن اور پھر اس کی جو گائے ملی تھی، اور اس میں سے کیا کہتے ہیں کہ اس میں سے کہا گیا کہ واقعی کی تفصیل حضرت نے خود ہی بیان کر دی ہے کہ ایک شخص نے بھائی کو اس کی میراث حاصل کرنے کی خاطر قتل کر دیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ بھتیجے نے چاچے کو قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اب جب لاش ملی تو شکایت پہنچی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کرو، گائے کو ذبح کرو اور اس کا کوئی اس کاٹ کے جو ہے وہ مقتول پر مارو تو قاتل کا نام بتا دے گا، جب اس طرح کیا تو قاتل کا جو تھا نا وہ پکڑا گیا، ٹھیک ہے نا، تو اور ایک دیش میں کیا ہو گیا، مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، اور ہاں یہ اس طرح حضرت نے کہا کہ جناب یہ بنی اسرائیل میں یہ بات بھی چلی ہے کہ جناب جب قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، ایک گائے ذبح کر اس پہ اپنے ہاتھ دھوئیں اور قسم کھائیں کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے اس کے میں سے، تو یہ اس پورے واقعے کی وہ تھی، ٹھیک ہو گیا نا، یہ پوری کی پوری ایک وہ چل رہی تھی کہ جناب اس میں سے آپ کے پاس کیا وہ آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جناب علی، اور اس کے اندر جو ہے جی تو ٹھیک ہے نا، اور انہا بقرۃ لا ذلول، لا ذلول، ٹھیک ہے نا، تو جو ہے نا اس میں سے ذلول کے معنی اصل میں آتے ہیں کہ جناب مسکین کے معنی آتے ہیں، فرما بردار کے معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے مسکین فرما بردار، اس کو کیا کر دیا جائے، حضرت نے کیا کیا، جت کر جو ہے نا اس کو بتا دیا کہ جت کر اس کو پکڑ کے نا وہ کر دیا جائے، جت دیا جائے، تو لا ذلول، تو ذلول کے معنی کیا آگے کہ جس کو کیا کہ باندھ کے جو ہے نا کسی طرح سے، تو اس لیے مسکین فرما بردار میں یا قابو میں آیا ہوا جو چیز ہوتی ہے نا اس کو، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، ذلول کہتے ہیں، اس میں سے راستے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے ہموار راستہ بھی جو ہے نا ذلول قرآن مجید نے بھی استعمال کیا ہے، ہموار راستہ جو ہے، تو ذلول آ گیا کہ جناب جو کیا ہوتا ہے مسکین یا فرما بردار کے اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے، اور تسیر الارض یا اسارا یسیرو، اسارا یسیرو حل جوتنا جو ہوتا ہے نا، حل جو لگا کرتے ہیں زمین کو، تو اس کو گاہنے کا نہ کریں، ٹھیک ہے نا، گاہنا نہیں اس میں بلکہ کیا ہے، وظیفہ جو ہے بس جب بھی وہ کریم لگایا کریں تو اس پہ یہ پڑھ کے تو دم کر لیا کریں، 7 دفعہ پڑھ کے اس پہ دم کر کے پھر اس کے چہرے پہ مل دیا کریں، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ پڑھ کے 7 دفعہ اپنے چہرے پہ لگا لیا کریں، تو انشاءاللہ جو داغ دھبے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔